عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ سن لو، اللہ کے جو دوست ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور اللہ کے دوست کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ پر بھرپور یقین رکھتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے، چین و سکون ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دو گناہ ایسے ہیں جس کے تعلق سے شریعت اسلامیہ میں جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایسے گناہ گاروں سے اللہ اور رسول اللہ کی جنگ۔ ایک گناہ کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے صاف صاف، کہ اگر سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اگر اے انسانوں تم نے سودی کاروبار، سودی معاملات، سود خوری اور سودی کاروائیوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو اللہ رسول اللہ سے اعلان جنگ سمجھ لو۔ ایک حدیث شریف میں، بخاری اور مسلم شریف کی انتہائی درجے کی صحیح حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، اللہ اور رسول اللہ سے اس کا اعلان جنگ۔ یہ دو گناہ، ایک سود خوری کا گناہ، سودی معاملات کا گناہ، اور ایک اللہ کے جو دوست ہیں ولی و اولیاء کرام کی شکل میں ان سے بغض، عداوت، دشمنی رکھنا، یہ دو گناہ کے تعلق سے بتایا گیا کہ اللہ رسول اللہ کا اعلان جنگ۔ میرے مطالعے میں ایسا اور کوئی گناہ نہیں ہے جس کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ رسول اللہ کا اعلان جنگ، اور جس سے اللہ کا اعلان جنگ ہو، رسول اللہ کا اعلان جنگ ہو، وہ پھر کہاں سے بچ پائے گا؟ اللہ سے کوئی جیت نہیں سکتا، رسول اللہ کو اللہ ہارنے نہیں دے گا۔ تو ایک کا تعلق دنیا سے، اگر سودی کاروبار کو نہ روکا گیا، سودی معاملات کو نہ روکا گیا تو دنیا میں زندگی گزارنا دشوار ہو جائے، انسانی زندگی مشکل ترین ہو جائے، جیسا کہ آج ہو چکی۔ آج انسان قرض مانگنے سے عاجز و قاصر ہے، اس لیے کہ سودی قرض دینے والے آپ کے فون پر بغیر آپ کے مانگے ہوئے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اتنا روپیہ اپروول کیا جا رہا ہے، آپ کو اتنا لون دیا جا رہا ہے، آپ لیں گے۔ اس کے برعکس قرض کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرض لینے کے بعد ادا نہیں کرتے۔ تو ایک تو دنیا کے نظام معیشت یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے سود، اس کو توڑ کر رکھ دینے والا، زندگی گزارنے کے طریقے کو مشکل کر دینے والا طریقہ ہے وہ سودی معاملات ہے، سودی کاروبار ہے، سود پر پیسہ دینا اور لینا دونوں ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کا جو راستہ ہے وہ ہے آخرت کا راستہ۔ ان سے بغض، دشمنی یا ان کے طریقے کو حقیر جاننا یا ان کے طریقے کا مذاق اڑانا یا ان کا کسی بھی انداز میں کسی بھی طریقے سے ان کے معاملے کو ہلکا سمجھنا، وہ ایک انسان کے آخرت کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے تعلق سے اللہ رسول اللہ کا اعلان جنگ۔ اولیاء کرام کی زندگی سے ہمیں کیا لینا چاہیے؟ اولیاء کرام کی زندگیاں اور ان کے تعلق سے الفت و محبت کا جو کی اپیل ہے وہ کیوں ہے؟ قرآن و حدیث کے مطالعے سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے الفت و محبت رکھ کر
انسان اپنی اخروی زندگی کو درست کرتا ہے۔ محض صرف تعلق اور عقیدت اور یہ کہ ہم فلاں بزرگ کا احترام کرتے ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے، جیسا کہ اس زمانے میں دیکھا جا رہا ہے۔ عقیدت اور محبت کا تعلق عمل سے ہے۔ ایک آدمی کسی سے الفت اور محبت رکھتا ہے لیکن اس کے طریقے کو اہمیت نہیں دیتا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، اس کے دکھائے ہوئے مارگ درشن کو فالو نہیں کرتا، تو وہ اس ولی کا قدردان نہیں۔ محض ان کے مرقد پر، ان کی آرام گاہ پر جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دینا اور ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھا دینا اور ان کے لیے کچھ تبرکات تقسیم کر دینا، یہ مطلوب نہیں۔ یہ بھی قابل قدر ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ صاحب مزار، صاحب آرام گاہ جو ہے ان کے لیے مفید ہے۔ ہمیں ان کی زندگی سے جو لینے کا بتایا گیا ہے کہ ہم ان کی زندگی سے روشنی لیں، ان کے چراغ سے اپنی چراغ کو جلائیں۔ ان کی زندگی جو اللہ رسول اللہ کی روشنی ہے اور اس روشنی کے ذریعے جو انہوں نے دنیا کو فائدہ پہنچایا، کسی خطے کو فائدہ پہنچایا، کسی محلے کو فائدہ پہنچایا، کسی بیمار کو فائدہ پہنچایا، کسی اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، ہم بھی ان کے طریقے کو اختیار کر کے جو ہم اللہ کے راستے سے اگر بھٹک چکے ہیں، اگر ہمارا من نہیں لگتا ہے شریعت کو فالو کرنے میں، اگر ہم اللہ رسول اللہ کی بات سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اگر ہم دھڑلے سے سود لیتے اور دیتے ہیں یا سودی معاملات کرتے ہیں یا پھر آخرت کے تعلق سے سوچ نہیں رکھتے ہیں، مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی اس کے تعلق سے تیاری نہیں کرتے ہیں، تو ہم وہ صاحب مزار کی زیارت کر کے اور ان کی زندگی کو پڑھ کر اور کس طرح سے انہوں نے زندگی گزارا ہے یہ معلوم کر اور یہ جان کر ہم اپنی زندگی کو ان کے چراغ سے روشن کریں گے۔ یہ ہمارا مطلوب ہے، یہی اسلام کا مطلوب ہے، یہی شریعت کا مطلوب ہے، یہی مانگا گیا ہے اولیاء کرام کی زندگی کو جان کر، یہی مانگا گیا ہے اہل بیت کی زندگی کو عمل کر یہی مانگا گیا ہے وقت کے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں ان کی زندگی کو جان کر۔ صحابی رسول ہیں حضرت سہیب بن سنان رومی، ہجرت کر رہے ہیں، روم سے آئے تھے، مکہ میں تجارت کیا اور خوب اللہ تعالیٰ نے تجارت سے نوازا اور مال جمع کیا اور اسباب جمع کیا، دولت اکٹھا کیا اور پھر اپنے پیشے میں لگے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا اعلان کیا اور لوگ ان کے دین پر پروانہ وار پروانے کی طرح ٹوٹ پڑے اور آپ کے دین کو اختیار کیا۔ اس میں سے حضرت سہیب بن سنان رومی بھی سارا مال اکٹھا ہے اور سالوں کی کمائی ہوئی دولت ہے، ذخیرہ ہے، اشرفیوں دیناروں کا، درہم کا، اللہ کے رسول کے دین کو اختیار کر چکے ہیں اب، اور مکے میں اللہ کے رسول کے دین پر عمل دشوار ہے اور لوگ اور صحابہ کرام اور اللہ کے رسول مکہ چھوڑ چکے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کے دیوانے، یہ وقت ولی، وقت غوث و قطب اپنی ساری کمائی کو تج کر، اپنی چلتی ہوئی تجارت کو چھوڑ کر، اپنے ویپار کو سمیٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کے لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں، دکان بند کر رہے ہیں۔ راستے میں ابو جہل کی ٹیم نے گھیر لیا اور جان اور مال دونوں کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سودا کر لیتے ہیں، تم اگر میری جان لوگے
تو ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک میرے تیر میں، میرے ترکش میں آخری تیر ہے، اس وقت تک میں تم سے لڑوں گا اور تم میرے مال کو حاصل نہ کر سکو گے۔ ایسا کرو کہ تم میری کمائی ہوئی تمام چیزوں کو لے لو، جو میں نے مکے میں جمع کیا ہے، جو میں نے اکٹھا کیا ہے، جو دینار اور درہم اور اشرفیاں میں نے جمع کی ہے، وہ سب لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ ابو جہل کی ٹیم نے کہا کہ تم اس جگہ کو بتاؤ جس جگہ میں تم نے مال جمع کر کے رکھا ہے۔ صحابی رسول وہ جگہ بتا دیتے ہیں، وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور جتنی بھی ان کی دولت تھی سب لے لیتے ہیں اور وعدے کے مطابق وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں مدینہ میں آتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخن بخن، شاباش شاباش، ذالک مال رابح، یہ جو تم نے مال سے تجارت کی ہے، اللہ رسول اللہ کے لیے تم نے اپنی ساری کمائی کو لٹا دی ہے، یہ فائدہ مند تجارت تھی، یہ سود مند مال تھا، یہ ایسا مال تھا جس میں تم نے آخرت کو حاصل کر لیا، جنت کی نہروں کو حاصل کر لیا، جنت کی حوروں کو حاصل کر لیا، جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کو تم نے آسان بنا دیا، مکہ چھوڑ کر اپنی دولت کو چھوڑ۔ کتنا بڑا سودا کہ اللہ رسول اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی کمائی ہوئی تمام پونجی کو، تمام سرمایے کو، محض اس لیے کہ مکہ میں اللہ کے رسول کے دین پر عمل کرنا آسان نہیں تھا، وہاں نمازیں پڑھنا دشوار تھی، وہاں زکوٰۃ کا معاملہ آسان نہیں تھا، وہاں اور دین اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کرنا آسان نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول کے دیدار سے وہاں پر آنکھیں تر نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا اور اپنی کمائی ہوئی تمام تجارت کو، تمام مال کو لٹا دیا۔ یہ ہیں اللہ کے ولی، یہ ہیں اللہ کے دوست، ہر خطے میں، ہر علاقے میں آرام فرما ہے، ہر مرکز میں وہ آرام کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی جب دیکھی جائے گی تو یہی ایران کی دولت کو ٹھوکر مار کے آیا ہوا ہے، تو کوئی بغداد کی دولت اور ثروت کو ٹھوکر مار کر آیا ہوا ہے، کوئی بادشاہت چھوڑ کر آیا ہوا ہے، کوئی مملکت کو ترک کر کے درویشی اور فقیری کو اختیار کیا ہوا ہے، اور اللہ کے دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پہنچانے کے واسطے انہوں نے امت کے واسطے، رسول کی امت کے واسطے سب کچھ قربان کیا ہوا ہے، تب جا کر آج ان کے مزارات پر ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے، دعائے ایصال کرنے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے قطار اندر قطار کھڑی نظر آتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اور جو لوگ پاپی قسم کے اور دنیا میں غفلت کی زندگی گزارنے والے اور آخرت کی نہ فکر کرنے والے، رسول کی شریعت پر نہ چلنے والے، کیا ان کے بھی مزارات پر بھیڑ ہے؟ کیا ان کے بھی مزارات پر عوام کا ہجوم ہے؟ نہیں، ان اولیاء کرام کے مزارات پر ہجوم ہے، ان کی قبروں پر بھیڑ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رسول اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا۔ آج اگر ان کے مزارات پر بھیڑ ہم کر رہے ہیں اور ہماری زندگی میں وہ چیز نہیں ہے جو ان کی زندگی میں تھی، تو یقیناً ایصال ثواب کا ثواب پہنچے گا ان کو، یقیناً ہمارے تبرکات کا غریبوں تک پہنچنے میں ان کو ثواب پہنچے گا، اور ہم جو غریبوں کو ان کے نام پر کھلائیں گے وہ ان کے کھاتے میں پہنچے گا، لیکن ہماری زندگی میں جو روشنی آنی چاہیے ان کی زندگی سے وہ نہ آئے۔ اور ہمیں جو ایک پیر اپنے مریدان کو جو نصیحت کرتے تھے، ایک مرشد کامل جو اپنے مریدوں کو بتایا کرتے تھے اور سمجھایا کرتے تھے، ان کا اولین مقصد یہ ہوتا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرا یہ مرید میرے کام کو آگے بڑھائے، اللہ کے لوگ سے، دین سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لائے، رسول کی شریعت سے بیزار لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے محبت کرنے والا بنائے، رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت سے لوگوں کو آگاہ کرائے،
اور لوگوں کی زندگی میں جو روٹی کپڑا مکان میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان سے آگے بڑھ کر آخرت، جنت اور جہنم کی صفات بتائیں، تاکہ دنیا ایک جنت نشان جگہ بن جائے، امن و سکون کا ماحول ہو اور ہر طرف اللہ رسول اللہ کے کلمات بلند ہو۔ یہ مقصد تھا۔ آج اگر یہ مقصد حاصل کیا جائے اور ان اولیاء کرام کی زندگیوں کو جانا جائے اور بتایا جائے لوگوں کو اور اس پر عمل بھی کیا جائے، تو آج جو بے سکونی ہے، آج جو ہر کسی کی زندگی میں ٹینشن ہے، آج جو ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے، ہر کسی کو سکون میسر آ جائے، ہر کسی کو دین اسلام میں رغبت ہو جائے، ہر کسی کو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہی مقصد ہے عروس کا، اور یہی مقصد ہونا چاہیے محفلوں کا۔ اگر ایسا نہیں ہو مگر محض خالی میلے اور ٹھیلے کا معاملہ ہے تو یقین جانیے صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہے، یقین جانیے کہ صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہوگی محض میلے اور ٹھیلے لگانے سے، اگر ان کی زندگی سے کوئی سبق حاصل نہ کیا جا رہا ہو، اگر ان کی زندگی سے روشنی حاصل نہ کی جا رہی ہو، اگر رات میں عرس منا کر دن میں صبح میں فجر کی نماز کو چھوڑ رہا ہو، رات میں عرس میں شامل ہو کر پھر وہی سودی کاروبار میں لگا ہو، رات میں عرس میں شامل ہو کر پھر وہ وہی چوری اور ڈکیتی اور بے ایمانی اور بدنیتی اور بدمعاشی اور بد کرداری اور بد اخلاقی میں لگا ہوا ہو، تو یقین جانیے ان روحوں کو تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔